کل کی بھی جو تلاوت ہوئی تھی اس کی تفسیر عرض نہیں کر سکا، اس لیے کہ کل کی شب ہم نے اصحاب بدر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نام سے محفل کو منسوب کر دیا اور ان کا ذکر خیر کیا گیا۔ 20ویں پارے میں ہم نے جو تلاوت کی ہے وہ سورہ قصص ہے اور سورہ عنکبوت ہے، اور اس کے بعد آج جو ہم نے 21ویں پارے میں تلاوت کیا ہے وہ سورہ روم ہے، اور پھر سورہ لقمان ہے، اور سورہ سجدہ ہے، اور اس کے بعد سورہ احزاب۔ یہ اب سورتیں بڑھتی چلی جائیں گی، چھوٹے چھوٹے سورتیں، اس میں ساری سورتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ قصص جو ہے، قصص قصے کی جمع ہے، واقعات۔ جیسے میں نے سورہ یوسف کے متعلق آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر ایک بہترین قصہ سناتے ہیں۔ تو قصص کے نام سے یعنی قصوں کے نام سے پوری ایک سورہ ہے، اور اس میں کون سے واقعات بیان کیے گئے ہیں؟ وہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش سے لے کر ان کے نبوت کے معاملات، اور پھر فرعون کے ساتھ ان کے جو مناظرے، مکالمے، مجادلے ہوئے، ان سب چیزوں کے متعلق اس میں بیان کیا گیا ہے۔ بات ایسی تھی کہ فرعون، ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ فرعون کون ہے۔ فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے، مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تقریباً 18 یا 19 فرعون آئے ہیں۔ جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا یہ فرعون، اکثر لوگ اس کو نام سمجھتے ہیں۔ فرعون بادشاہ کو وہاں کے مصر کے، اور نمرود عراق کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے، اور ملک روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر، اور ایران کا جو بادشاہ ہوتا اس کو کسریٰ کہا جاتا۔ یہ بادشاہوں کے لقب ہوا کرتے تھے، نام الگ ہے ان کے۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ بڑا جری تھا، اسے طاقت پر غرور بھی تھا، گھمنڈ بھی تھا۔ ایسا ہے کہ تقریباً 100 سال تک تو کبھی اس کو سردی بخار بھی نہیں آئے، بیمار کبھی نہیں ہوا۔ تو آدمی کو جب کوئی تکلیف نہ آئے تو وہ غرور میں بڑھ جاتا ہے، اور اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں سب سے پاورفل آدمی ہوں دنیا کا، مجھے کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو یہی فرعون ہے جس نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، تمہارا بڑا رب میں ہوں، میری عبادت کرو۔ بات تو چل رہی تھی، اور لوگوں کو اپنی خدمت پر معمور کرنے کی بجائے اپنی عبادت پر معمور کرتا تھا۔ ہزاروں لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا، آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا یا اس کے محل پہ گرا، اور پھر آگ لگ گئی اس کے محل میں۔ وہ گھبرا کر کے اٹھا، صبح نجومیوں کو، کاہنوں کو بلایا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر صحیح بتا دے۔ بہتوں نے الگ الگ تعبیریں بتائی۔ پھر جو بڑے ماہر نجومی تھے انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، تیری سلطنت کے ہلاک کرنے کا باعث بنے گا۔ خواب کی تعبیر سننے کے بعد شاہی فرمان جاری کر دیا اس نے کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا، کیونکہ وہ بچہ کہیں سلطنت کی ہلاک کرنے والا پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ اعلان کے بعد بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ، یہ فرعون بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ 1 سال کے اندر انہوں نے 12,000 بچوں کو ذبح کیا، پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ لڑکے کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، صرف ڈر تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی ولادت نہیں ہوئی، ولادت سے پہلے اتنے بچے مارے گئے۔ پھر اس کے درباریوں نے اس سے ریکویسٹ کیا کہ اگر ایسے سب مار دیے جائیں تو آپ کی خدمت کے لیے بچے کہاں سے ملیں گے، جوان کون ہوگا؟ تو پھر 1 سال مارا جاتا، 1 سال چھوڑا جاتا، جیسے کورونا میں تخفیف دی جاتی ہے نا،
ہاں کہ صبح 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک پابندی، 6 بجے کے بعد یا پھر شام کے 6 بجے سے پابندی لگ جاتی ہے. بھائی 24 گھنٹے تو آنا ہی آنا ہے. وہ جو بچہ پیدا ہونا ہے وہ سال بھر یا دوسرے سال کبھی بھی پیدا ہوگا. لیکن اس زمانے کا بھی یہی قانون تھا جو کورونا کا ہے کہ ایک دن چھٹی اور ایک دن ڈیوٹی. تو 1 سال نہیں مارا جائے گا اور 1 سال مارا جائے گا. اب یہ کیسے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس سال نہیں مارا جا رہا ہے اس سال پیدا نہیں ہوگا بچہ؟ خیر یہ دنیا کی لاجک ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی. یہ ان کی تھیوری ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی. سیٹرڈے سنڈے کو کیوں چھٹی ہوتی ہے کورونا کی، یا پھر رات کے بعد کیوں پابندی ہوتی ہے، ایک الگ مسئلہ ہے. تو 1 سال چھوڑا جاتا، 1 سال مارا جاتا. اتفاق ایسا کہ جس سال مارا جانے والا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. ان کی ماں حاملہ تھیں اور پیدا ہونے کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جہاں چاہے بچائے. ہاں جس انداز میں چاہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے بات القاء کی کہ تہ خانے میں چلی جائیں. وہ تہ خانے میں گئیں، بچے کی ولادت ہوئی، لڑکا پیدا ہوا. اب وہ گھبرا گئیں کہ یہ سال مارے جانے والا ہے، اور وہ بنی اسرائیل خاندان سے تھیں کہ میرا بچہ مارا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القاء کی کہ ایک صندوق لے لو لکڑی کا اور اس میں اس بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دو. بھلا کوئی ماں کیسے بہائے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا. جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو مضبوط کرتا ہے تو بڑے بڑے کام کر جاتا ہے. ان کی ماں صندوق میں رکھ کر کے بچے کو ایک دریا کے کنارے ڈال دیتی ہیں، بہا دیتی ہیں، اور اپنی بڑی بیٹی کو کہتی ہیں کہ دیکھتے رہنا یہ صندوق کہاں جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھیں وہ دیکھتی ہوئی جا رہی تھیں اس صندوق کے پیچھے. صندوق بہتے 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 ایک باغیچے کے کنارے لگا. وہ باغیچہ فرعون کا ہی تھا، اور فرعون کی بیوی وہاں پر ٹہلنے کے لیے شام کے وقت آیا کرتی تھی. جب وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں آئی تفریح کے لیے تو ایک صندوق کو اپنے باغیچے کے کنارے لگا ہوا دیکھا. اٹھانے کے لیے کہا، اٹھایا گیا تو نہایت ہی خوبصورت بچہ. اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوبصورتی دیا ہی ہوتا ہے. فرعون کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اولاد نہیں تھی. تو فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا اور کہا کہ لاؤ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، حسین بچہ ہے، اور اپنے محل لے آئی. فرعون سے کہا کہ آج سمندر میں دریا میں بہتا ہوا ایک بچہ کنارے پر آ لگا، میں نے اس کو اٹھا لیا ہے. فرعون نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے کا سبب بنے گا. بیوی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بنی اسرائیل خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو کسی دریا سے بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا، کہاں سے آیا. تو بہرحال اس کی بیوی نے یہ کہا کہ اس کو مت مارو، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، قریب ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کو بیٹا بنا لیں گے. بیوی کی بات پر راضی ہو گیا. فرعون جو ہے بیگم کی بات پر آ گیا اور اس کے بعد رکھ لیا بچے کو. اسی لیے کہا جاتا ہے عورتوں کے مشورے بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں. بہرحال عورت کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے رکھ تو لیا بچے کو. اب پرورش کی جب بات آئی، بچے کو دودھ پلانا ہے تو دایاؤں کو بلایا گیا. شاہی خاندان میں بچے کی پرورش ہو رہی ہے. بہت ساری عورتیں آئیں، دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہیں. موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پکڑتے تھے. ان کی بہن وہیں کھڑی تھی. اس نے کہا کہ میں ایک دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے. اس سے کہا گیا کہ بلا لاؤ. وہ جا کر اپنی ماں کو بلا لائی، اپنی ماں کو لے آئی، اور ان کی ماں آئی، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگائی تو دودھ پینے لگ گئے. تو سب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ یہاں کی مشہور دایا ہے اور یہ خاندان کے اندر رہے گی، شاہی خاندان میں محل میں رہے گی، اور بچے کو پلانے کی اجرت بھی دی جائے گی، اجرت بھی دی جائے گی. فرعون کے گھر میں پرورش بھی اور انہی کی ماں سے دودھ بھی پلانا، پھر پلس اس کی اجرت بھی دلانا.
یہ شان ہے رب ذوالجلال کی، وہ جہاں چاہے جیسے چاہے پرورش فرمائے. حق کی حفاظت کرنا یہ مولا کی شان ہے. حق کی حفاظت وہ ہر زمانے میں کرتا رہتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چراغ کی حفاظت فرمائے بڑی بڑی آندھیاں اس کو نہیں بجھا سکتی، اور جس کو بجھانا چاہے سارے انتظامات کے بعد بھی منٹوں میں اسے گل کر دیتا ہے. خیر، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پاتے رہے. جب آپ کی عمر 2 سال کے قریب کی ہوئی، فرعون اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کھیلتے کھیلتے گود میں آئے اور فرعون کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پہ تماچا لگا دیا. پہلی مرتبہ کسی نے بادشاہ کے منہ پر تماچا جڑا ہے تو بیٹا گھر کا، لیکن فرعون کو پہلی مرتبہ وہ زناٹے دار جو تھپڑ لگا، ہو سکتا ہے تارے نظر آ گئے ہوں. وہ گھبرا گیا، کہا کہ یہ بچہ ایسا کیسے مجھے مار سکتا ہے، ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے. دسترخوان سے اٹھ گیا اور کہا اپنی بیوی سے، بیگم مجھے لگتا ہے یہی وہ بچہ ہوگا، یہی بچہ ہوگا جو سلطنت کے ہمارے خلاف جائے گا. پھر بیگم نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے. اور لاڑ پیار میں بچے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. فرعون نے کہا نہیں، مجھے چیک کرنا ہے، یہ بچہ جاندار ہے، جانکار ہے، یہ جانتا ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر امتحان لیا گیا. فرعون کی بیوی بچانے پر لگی ہوئی تھی. فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں یہ کہ بچے کو سمجھ ہے یا نہیں ہے. امتحان کے لیے بیگم نے کہا ایک کام کرو، ایک برتن میں آگ کے انگارے دہکتے ہوئے کوئلے وہ بھی لائے جائیں، اور ایک برتن میں سفید پھول لائے جائیں. اگر بچہ عقل مند ہوگا تو پھولوں کو پکڑے گا، نہیں تو پھر یہ لال چیز کی طرف بچوں کا ہاتھ زیادہ جاتا ہے، آگ دیکھے گا. کہا ٹھیک ہے، یہ آزمائش کی جائے گی. ایک برتن میں آگ کے لال سرخ انگارے کوئلے لائے گئے اور ایک برتن میں پھول لائے گئے، دونوں رکھے گئے. موسیٰ علیہ السلام کیا، ہر نبی ماں کے پیٹ سے ہی ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں علم بھی نوازا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، 2 سال کی عمر ہے کہ بچے ان دونوں میں سے کوئی چیز اٹھا لو. تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھولوں کے برتن کی طرف ہی بڑھنے لگا. یہ تو امتحان تھا. جبرائیل علیہ السلام اسی وقت نازل ہوئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آگ میں ڈالا. آگ میں سے ایک کوئلہ موسیٰ علیہ السلام اٹھائے اور اپنے منہ میں رکھ لیے، جس کی وجہ سے آپ کی زبان جل گئی، ہاتھ میں بھی آگ لگی. پھر فوراً ہٹایا گیا. فرعون کو وہ سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ نہیں، یہ جانتا نہیں ہے، جانتا ہوتا تو آگ نہیں اٹھاتا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اس آگ کے کوئلے کے زبان پر رکھنے کی وجہ سے زندگی بھر اس کا اثر رہا، زبان میں زندگی بھر اثر رہا. پھر جوانی آئی موسیٰ علیہ السلام کی، اسی گھر میں پرورش پاتے ہوئے. پھر آپ وہاں سے نکلے اور آپ کی ماں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دیں کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں، نبیوں کا خاندان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر ہم ہیں، اور فرعون ظالم ہے اور وہ اپنی پرستش کرواتا ہے، اپنی عبادت کرواتا ہے، لہذا ہم فرعون کے خاندان سے نہیں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جوان ہونے کے بعد ان تمام سچویشن کو سمجھ چکے تھے، سارے حالات کو. ایک بار ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی سے باہر کی طرف جا رہے تھے. 2 لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. ایک بنی اسرائیل کا تھا، ان کے خاندان کا تھا، ایک فرعون کے خاندان کا تھا. یعنی فرعون کا جو خاندان تھا، عمالقہ ان کو کہتے ہیں، اور ان کو قبطی کہا جاتا ہے آج بھی مصر میں. تو قبط خاندان سے ہوا کرتے تھے. تو ان کا ایک آدمی اور ان کے خاندان کا ایک آدمی لڑ رہے تھے. تو ان کے خاندان کا جو آدمی تھا وہ پکارا موسیٰ علیہ السلام، ہائے ہائے میں مرا جا رہا ہوں، مجھے بچا لو موسیٰ، مجھے بچا لو. موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا دونوں جھگڑ رہے ہیں. ایک تو اپنے خاندان کا تھا بنی اسرائیل، ویسے بھی بنی اسرائیل پر اس وقت بڑا ظلم کیا تھا فرعون نے. تو موسیٰ علیہ السلام نے موقع پاتے ہی، یعنی وہ فرعونی تھا، ایک گھونسا لگایا اس کو،
ایک گھونسا اس کو لگایا، وہ زمین پہ گرا اور مر ہی گیا، ختم ہی ہو گیا. نبی کا پنجہ لگایا نا، نبی کے ہاتھ سے ایک مار کھایا اور مر گیا. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، قرآن میں ہے کہ ایک گھونسا لگایا اور اس کا کام تمام کر دیا موسیٰ علیہ السلام. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یعنی میں نے تو اس دونوں کے جھگڑوں کو چھڑانے کے لیے کوشش کیا لیکن میرے ہاتھ سے یہ مر گیا. اللہ کی بارگاہ میں آپ نے استغفار کرنا شروع کیا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. فغفر له، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرمایا، آیتیں نازل ہوئی. پھر چند دن کے بعد ایسا ہوا، پھر ان کے خاندان والا بنی اسرائیلی ایک بار پھر کسی سے لڑ رہا تھا، دوسرا ہی دن تھا. موسیٰ علیہ السلام کو پھر آج اس نے پکارا. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی تو تیری ہی ہے، کل بھی تو ہی لڑ رہا تھا، آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے، یعنی روز تو نے پیشہ بنا لیا لڑنے کا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنا پنجہ لے کر اسی کی طرف آنے لگ گئے ہیں. یہ جو اسرائیلی تھا تو وہ ڈر گیا، اس کو پتا تھا کہ کل کیا ہوا ہے، ایک گھونسا کھانے کے بعد ہوتا کیا ہے. تو چیخنے لگا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، موسیٰ کیا تو مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے قتل کیا تھا. یہ کہتے ہوئے وہ جھگڑا چھوڑ کر بھاگ گیا. اب بھاگ کر جا کر فرعون کے خاندان والوں کو، بلکہ فرعون کو سب بتا دیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے ہیں اور ایک فرعونی کو، ایک تمہارے خاندان والے کو کل موسیٰ نے قتل کیا ہے. تو معاملہ بڑا بگڑ گیا. فرعون کے دربار میں یہ سب اس نے چغلی کیا. بتاؤ وہ کون تھا؟ بنی اسرائیل خاندان سے، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا، اور فرعون کے ہاں چغلی کیا ہے انہی کی. ہاں اسی لیے کسی نے کہا نا ہماری کشتی وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ درخت کو جس چیز سے کاٹا جاتا ہے ہوتی لوہے کی کلاڑی ہے، لیکن اس کو پکڑنے والی جو مٹھی ہوتی ہے وہ بھی لکڑی کی ہوتی ہے، لکڑی کی ہوتی ہے. اور لکڑی سے بڑے بڑے درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے. اور اسی لیے کسی دانشور نے یہ بھی کہا ہے ماچس کی تلیاں بھی بہت چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے ہی بنتی ہیں، لیکن وہ بڑے بڑے درختوں کو جلا سکتی ہیں. آپ اندازہ یہ کریں کہ اکثر اس دنیا میں دھوکہ یا اپنے لوگوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے، اور یہ بڑا دھوکہ ہوتا ہے، یہ بڑا دھوکہ ہوتا ہے. ایمان والوں کو بھی آج تک جس چیز کا سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ جماعت کے اندر موجود منافقین سے، غداروں سے، منافقین سے، ہر زمانے میں. اس لیے کہ یہ چوہے پتہ نہیں چلتے، گھر کے اندر ہوتے ہیں، ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ساری چیزوں کی خبر دیتے ہیں. میرے عزیزوں، ان تمام چیزوں کے سلسلے میں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج بھی میں یہ عرض کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں کہ اے مولا، سب سے پہلے تو ہماری جماعت میں موجود ان غداروں اور منافقین کو بے نقاب کر انہیں ہلاک و برباد فرما، جن کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑا نقصان ہے، بڑا نقصان ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں پر کبھی بھی مسلمانوں کو غلبہ نہیں دیتا، کبھی نہیں دیتا، مگر یہ کہ کسی مسلمان کے ذریعے سے ہی وہ کافروں پر، مومنین پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں. ہاں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ تمہارے گھروں کے پتے وہی لوگ بتاتے ہیں جو آس پڑوس میں ہوا کرتے ہیں. آؤ دوسروں کو بلا کر کے لا کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ ان کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، یہاں سے اٹھائیے، آپ یہاں سے لے جائیے. مومنین کی خبر گیری کرنے والے جو منافق صفت ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی چغلی کیا انہی کے خاندان کا آدمی فرعون کے ہاں جا کر بتایا. فرعون پوری تیاری کر کے کہا کہ موسیٰ کو پکڑو، اور میں پہلے سے کہتا آ رہا تھا کہ وہی بچہ ہے، وہی بچہ ہے، اور میرا گمان صحیح نکلا. اس بنیاد پر اس نے اپنی بیوی کو سزا دینا شروع کیا.
حضرت آسیہ، اس بنیاد پر وہ عذاب اس قدر دیا کہ ان کے ہاتھوں پر میخ مار کر انہیں سلاتا تھا، ان کو بالوں سمیت چھت سے لٹکا دیا جاتا تھا. بہت شدت کی تکلیف دی حضرت آسیہ کو، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی، وہ موسیٰ کے خدا پر ایمان رکھتی تھیں. تو فرعون نے اپنے جاں بازوں کو، اپنے لڑاکوں کو بھیجا کہ پھر موسیٰ کو پکڑو. وہ سب نکلے تو ایک ان کی اچھائی چاہنے والا، ان کا خیر خواہ شہر سے دوڑتا ہوا آیا. وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، دوڑتا ہوا آیا شہر سے اور کہا، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، فوج پیچھے سے آ رہی ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے، تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ، یہ بستی چھوڑ دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر کے نکل پڑے. یہ مصر کی سرزمین تھی، چھوڑ کر کے آپ وہاں سے نکلے. فخرج منہا خائفا یترقب، وہاں سے خوف کے عالم میں نکلے تھے. موسیٰ علیہ السلام دوسری بستی پر چلے گئے، ایک ایسی جگہ پر گئے. یہ پورا واقعہ تفصیل سے سورہ قصص میں موجود ہے. ایک بستی پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا ہے کہ ایک کنویں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، بہت ساری بھیڑ ہے، پانی کھینچ رہی ہیں. اس میں 2 لڑکیاں دور شرماتے کھڑی ہیں، وہ پانی لینے کے لیے بھیڑ میں نہیں جا پا رہی. تو موسیٰ علیہ السلام بھیڑ کو چیرتے ہوئے آئے اور ان 2 لڑکیوں کے لیے پانی آپ نے ڈول سے نکلوایا. آپ مضبوط تھے، قوی تھے، طاقتور تھے. پانی آپ نے نکالا اور پانی نکال کر ان دونوں لڑکیوں کو دیا. تو وہ جوان لڑکیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ چلو، ہمارے باپ اس شہر کے بڑے نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں، ہم تمہیں لے کر کے چلتی ہیں اور اپنے باپ سے تمہیں اجرت دلائیں گے. تم دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہو، اجنبی ہو، مسافر ہو، اجرت دلائیں گے جو پانی تم نے ہمیں ڈول سے کھینچ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام ان کی بات پر چل پڑے. کہاں وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر لے آئیں. اپنے گھر لے آئیں تو ان کے والد جو تھے وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے. تو یہ دونوں نبی کی بیٹیاں تھیں. موسیٰ علیہ السلام آئے، پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے سارا اپنا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بیان کیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، نجوت من القوم الظالمین، تم ایک ظالم قوم سے نجات پا کر کے آئے ہو، رہو ہمارے ہاں، رہو، کوئی حرج نہیں ہے. اب اجرت کیا دی جائے گی تمہیں جو ہماری بیٹیوں کو تم نے پانی کھینچ کر دیا؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، قال احدى ابنتي هاتين على ان قالت احداهما، ان کی بیٹیوں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، ہاں میں انی اريد ان انكحك، میں چاہتا ہوں کہ میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں. کس بات پر؟ وہ اجرت کے طور پر نکاح بھی کر دوں گا، اور پلس مہر کیا رہے گا؟ مہر میں یہ رہے گا کہ میرے باغیچہ ہے ایک، اس باغیچے میں 8 سال تک تمہیں رکھوالی کرنی ہوگی. 8 سال تک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. 8 سال کی بجائے 10 سال موسیٰ علیہ السلام وہیں رہے. شادی بھی ہوئی شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ، جن کا نام تاریخ میں حضرت صفورہ بتایا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، وہیں رہنے لگے. 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی بیوی کو لے کر، اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی اہلیہ کو لے کر نکل پڑے واپس. پھر آپ سفر پر تھے، بیچ راستے میں آپ کو آگ کی ضرورت تھی. کھانا پکانے کے لیے اس زمانے میں ماچس نہیں، لائٹر نہیں، بلکہ ایک درخت کی ٹہنیاں ہوتی تھی، اس کو پتھر سے رگڑتے تھے تو آگ پیدا ہوتی تھی. وہ آگ کی ٹہنیاں، درخت ہی ایک آگ لگنے والا ہوا کرتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام وہ آگ لینے کے لیے پہاڑی پر چڑھے، اور جب وہاں پہنچے تو اللہ نے آپ کو نبوت کی تاج سے سرفراز فرمایا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو نبوت کے اعجاز سے سرفراز کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں اور رسول ہیں. اب آپ جائیں، اپنی اہلیہ کو لے کر واپس فرعون کے پاس جائیے. پھر آنا ہے آپ کو فرعون کی اس بھری سلطنت میں.
موسیٰ علیہ السلام پہلے اپنے گھر آئے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اپنی بیوی کو لے کر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ فرعون کے پاس، اس کو ہدایت کی تلقین کرو، تبلیغ کرو، اس سے کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ لیکن جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور ٹریننگ سے گزارا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتی تھی، چھڑی، جو آپ کا عصا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس لکڑی کو زمین پر چھوڑو۔ آپ نے زمین پر چھوڑ دیا۔ قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى۔ قرآن کہتا ہے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اس لکڑی کو ڈالا وہ ایک خوفناک اژدہا سانپ بن گیا۔ اژدہا اتنا خطرناک کہ لوگ دیکھیں تو ہیبت طاری ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ فرماتا ہے خذھا ولا تخف، پکڑ لو اس کو، ڈرو مت۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس سانپ کو پکڑتے ہیں تو پھر سے وہ لکڑی بن گیا۔ یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ لکڑی کو زمین پر ڈالو تو سانپ رینگنے والا، اور ہاتھ میں لے لو تو پھر لکڑی۔ دوسرا معجزہ تھا آپ کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ۔ آپ اپنے ہاتھ کو، مٹھی کو اپنے جیب میں ڈالو۔ ادخل یدک فی جیبک، آپ اپنے جیب میں اپنی مٹھی کو ڈالو، ہاتھ کو، اور جب ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالتے تو پورے ہاتھ میں سورج سے زیادہ روشنی چمکتی تھی۔ ہاتھ یوں کریں تو بہت تیز روشنی کہ رات کے وقت اگر آپ ہاتھ نکالیں تو پورا اجالا ہو جائے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ دو معجزے دے کر اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس، جاؤ اور اس کو ایمان کی دعوت دو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے مقابل میں، فرعون سے کہا میں واپس آ چکا ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ فرعون نے کہا کون سے خدا کی عبادت کرتے ہو، کون ہے تیرا خدا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب پورے کائنات کو پالنے والا ہے، جو تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا، آ جا اس کی عبادت کی طرف۔ فرعون نے پوچھا تیرے پاس کیا نشانی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نشانیاں بتائی۔ اس کے بعد فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے، موسیٰ تو 10 سال جادو سیکھ کر کے آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ جادو ہے تو تیرے سلطنت میں جتنے جادوگر ہیں سب کو بلا لے، مقابلہ کیا جائے۔ تو فرعون کو جو یہ چیلنج ہوا تو فرعون نے سارے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور ایک میدان میں یہ مقابلہ ہونا تھا۔ حق اور باطل کا مقابلہ زمانے اول سے چلا آ رہا ہے۔ اقبال نے کہا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بولہبی سے چراغ مصطفی۔ ہمیشہ ایک میدان میں جب یہ مقابلہ ہونا طے پایا، بڑے بڑے جادوگر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا جو جادو ہے وہ بتاؤ۔ سب کے پاس چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں، وہ رسیاں انہوں نے زمین پر پھینکی تو سب رسیاں سانپ بن گئیں۔ سیم وہی چیز وہ بھی دکھانے لائے تھے، سب رسیاں سانپ بن گئی، شور مچ گیا۔ فرعون کے درباری کہنے لگے اتنے سانپ آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے آپ بھی اپنا سانپ چھوڑ دیں۔ آپ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ اژدہا ایک منہ کھولا اور سارے سانپوں کو نگل گیا، اور دوسرا منہ کھولتا تو جادوگروں کو نگلتا۔ اس سے پہلے ہی سارے جادوگروں نے پکارا ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اور اس کے رب پر بھی ایمان لائے۔ سارے جادوگروں کی جو ٹیم تھی پورے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں آ گئی۔ اب یہاں وجہ بتاتا ہوں، جادو کرنے والے اور مقابلہ کرتے، دوسرا جادو دکھاتے۔ جادوگر سے مقابلہ کر سکتا ہے لیکن نبی سے کیسے کر سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے یہ جو جادو دکھتا ہے نا یہ حقیقت نہیں ہوتی، اس کو شعبدہ بازی کہتے ہیں، یعنی نظر بندی، صرف نظروں کا دھوکہ، اس کو جادو کہا جاتا ہے۔ اور جادوگر جانتا ہے کہ میں نے لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دیا، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے حقیقت کیا ہے۔ جادوگر نے رسی ڈالا، اس کی نظر میں رسی ہی ہے، دنیا کی نظر میں سانپ ہے۔ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بہت سارے شعبدہ بازی کرنے والوں کو
گلاس میں پانی لیا، یوں اچھال دیا، پھول نکل پڑے. ہاں، اور بہت سارے، ارے جیب میں سے انڈا نکالا، کبوتر بنا دیا، 1 2 3 4 کبوتر اڑانے لگے. یہ تو ڈکوسلا ہے، آستینوں میں چھپے ہوئے کبوتر ہوتے ہیں. لیکن باضابطہ جو شعبدہ بازی ہوتی ہے، یعنی نظر بندی، وہ اس طرح سے کی جاتی ہے. یوں ہاتھ اٹھائے اور میں یوں تمہارے سامنے سکے پھینک دیا، سونے کے سکے پھینکتے جا رہا ہوں، لیکن تم میں سے سارے لوگوں کو سکے نظر آ رہے ہیں. محفل ختم ہونے کے بعد ایک بھی سکہ ملتا کسی کو نہیں، اور نہ ہی جادوگر کو ملتا ہے. یہ شعبدہ بازی، نظروں کا دھوکہ. اور وہاں جو مقابلے میں آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، وہ تو دیکھ رہے تھے کہ ہم نے جو رسیاں ڈالی ہیں، ہماری نظر میں رسیاں ہیں لیکن لوگوں کی نظروں میں سانپ ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو لکڑی ڈالی، وہ جادوگروں کو تو لکڑی دکھنا چاہیے کیونکہ وہ جادو جانتے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی لکڑی نہیں رہی، حقیقت میں سانپ بنا ہوا تھا. جادو اور معجزے میں فرق یہی ہے، جادو نظروں کا دھوکہ اور معجزہ حقیقت کی تبدیلی کو کہتے ہیں. حقیقت کی تبدیلی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھتے ہی وہ سارے جادوگر ایمان لے آئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہاں سے تبلیغ کا دور شروع ہوا. پھر زمانہ چلتا رہا، فرعون سے ان کے مقابلے ہوتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون آپ کو ختم کرنے کے لیے 1,00,000 کی فوج کو جمع کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کر کے دوسرے علاقے کی طرف نکلے. سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر. آپ نے دعا کی کہ اے مولا، اس فرعون کے دبدبے سے میری قوم کو بچا لے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا سمندر میں عصا مارو. آپ نے عصا مارا تو 12 راستے نکل پڑے. موسیٰ علیہ السلام ان راستوں میں سے نکل کر کے دوسرے کنارے پہنچ گئے. فرعون نے سوچا کہ یہ راستے ہمارے لیے بھی ہیں. سارا اس کا لشکر اور فرعون سب انہی راستوں میں آئے. بیچ راستے میں جیسے ہی پہنچے، اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ واپس جیسا تھا ویسے ہو جا. سمندر مل گیا اور ساری فوج آن کے آن میں غرق ہو گئی، ختم ہو گئی. یہ فرعون کو ہمیشہ کے لیے پانی میں اللہ تعالیٰ نے غرقاب کر دیا، ڈبو دیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو فتح مبین تھی، وہ 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن تھا. ایمان والوں کی جو فتح مبین تھی. ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت جب مدد فرماتا ہے تو کن کن وادیوں سے نکالتا ہے اور کیسی کیسی طاقتوں سے بچا لاتا ہے. آج بھی میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اگر کوئی آج یہ سمجھتا ہے کہ میں فرعون ہوں تو انتظار کر کہ اللہ موسیٰ بھی بھیجے گا. ہاں، مدد اللہ تبارک و تعالیٰ اہل حق کی نازل فرمائے گا. شروع میں ہو سکتا ہے اہل حق کمزور نظر آئیں، چھوٹے نظر آئیں، اور ان کی بستیاں کمزور، ان کے اسباب کمزور، لیکن مولا کریم کی طاقت اور اس کی مدد کمزور نہیں ہو سکتی. آج جو حکومتیں ہیں یہ تو میرے عزیزو فرعون کے سامنے لونگ الائچی کے برابر بھی نہیں ہیں. اس کے پاس جو تھی طاقتیں، اس طاقت کے سامنے ان کی جو طاقتیں ہیں وہ لونگ الائچی کے برابر بھی نہیں ہے. اس کے پاس جو ذخیرے تھے، جو اسباب تھے، پوری دنیا پر حکومت کر چکا تھا، پوری دنیا پر. فرعون ایک ایسا شخص ہے جس نے پوری دنیا پر تنہا حکومت کیا ہے. ایک ملک کو لے کر کے اگر کوئی آنکھیں دکھا رہا ہو اور یہ سمجھے کہ ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکے گا، رب ذوالجلال قانون قدرت یہ رکھتا ہے کہ جب وہ پوری دنیا پر بادشاہت کرنے والے کو پانی سے ہلاک فرمائے گا تو باقی یہ ساری طاقتیں کچھ نہیں. انتظار کرو، رب ذوالجلال کی پکڑ آنے والی ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ظالموں کے چنگل سے نجات عطا فرمائے. ایمان والوں کو مولا تعالیٰ قوت حیدری عطا فرمائے. غیب سے مولا نصرت و کامیابی ہمارے لیے نازل فرمائے. آج کی جو تلاوت ہوئی سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ احزاب یا سجدہ، انشاءاللہ العزیز کل کی تفسیر میں ان کو ملا کر کے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. نوجوانوں کو آج بھڑکتا ہوا جو نفس ہے گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، جتنا یہ کھاتے جائیں گے اتنی شہوت بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا روزہ ایک ڈھال ہے، اور روزہ ایک ایسی
دوا ہے جو انسان کے نفس کو جو بھڑکتا ہوا بے قابو ہوتا ہے اس کو قابو میں لے آتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو چیزوں کا حکم دیا۔ ایک تو مسکینوں اور غریبوں کو کھلانے پلانے کا حکم تو ہے ہی اسلام میں، خیرات کرو ان کو دو، لیکن دوسرا حکم صحابہ کو بھوکا رکھ کر کے ان کو کنٹرول کرنا سکھایا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے شدت کی بھوک لگی، میں گھر سے نکلا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں جا کر کے عرض کروں کہ آقا کھانے کے لیے بھوک بہت زیادہ لگی ہے۔ تو میں جیسے ہی باہر آیا تو حضور اپنے حجرے سے نکل رہے تھے۔ توجہ سے سنیں، حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں پیٹ دکھا کر کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجوع، بھوک بھوک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرایا اور اپنا جبہ اٹھا کر دکھایا، دو بڑے پتھر حضور کے پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے زیادہ بھوک کو برداشت کر رہے ہیں۔ پتھر باندھنا ایک علامت تھی کہ بھوک کو کنٹرول کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے جاتے تھے۔ پھر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چلو ساتھ چلتے ہیں۔ باہر نکلے تو جیسے ہی باہر نکلے حضرت ابو بکر صدیق باہر گھر سے آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، پوچھا ابو بکر اس وقت دوپہر کے وقت کس چیز نے تمہیں باہر نکالا؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکالا، میں کچھ کھانے کی تلاش میں باہر نکلا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں بھی ساتھ لے لیے۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ حضرت عمر بھی نظر آئے۔ حضور نے ان سے پوچھا عمر اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکالا۔ سب کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ حضرت عمر بھی آئے۔ اب سنیے، تینوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر ایک صحابی کے گھر گئے۔ وہ صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے اتنے زیادہ خوش تھے، گھر میں جو تھا سب پیش کر دیا۔ یہاں تک تو بات ہے آگے کا واقعہ، لیکن ان تینوں صحابہ سے پوچھو، میں علاج بھی آپ کو بتا رہا ہوں، کہ آپ دوپہر میں بھوکے تھے، مدینے میں کہاں جا کر کے کیا لانا چاہتے تھے؟ ابو ہریرہ آپ کیا لانا چاہتے؟ پیسے آپ کے پاس بھی نہیں خریدنے کی۔ ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کھانے کے لیے نکلے تھے گھر سے باہر؟ تینوں کا ایک ہی جواب، ہم کچھ خریدنے کے لیے یا کچھ کھانے کے لیے نہیں نکلے، جب بھوک ہمیں شدت سے پریشان کرتی تو ہم چہرے رسول کو دیکھنے جاتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھتے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جیسی بھی بھوک ہو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے بھوک کا علاج، یہ عاشقوں کی بات ہے۔ کاش ہماری آنکھوں میں وہ جمال مصطفیٰ بس جائے۔ جب دنیا ہمیں اس طرح بھوک سے پریشان کرے تو وہ تصویر یار سامنے آ جائے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جمال میں مہ ہو کر کے ہم ساری بھوک بھول جائیں۔ اور ہوا ہے تاریخ میں ایسے۔ عزیزان گرامی، یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ صدیق اکبر، وہ فاروق اعظم جن کے ناموں میں اتنی تاثیر ہے آج بھی بڑے بڑی حکومتیں کانپتی ہیں ان کے دور حکومت کو سن کر کے۔ قیصر و کسریٰ لرزہ برندام تھے عمر ابن خطاب کے نام سے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے قریبی صحابہ ہیں، وہ بھوکے رہ کر کے ریہرسل کر رہے تھے کہ بھوک پر کنٹرول حاصل کرو۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور کچھ مالدار لوگوں کو جیسی مال کی چربی آتی ہے ان کو لگتا ہے روزہ رکھنا تو غریبوں کا کام ہے، ہم کو اللہ نے کس چیز کی کمی دی۔ کچھ مالدار یہ سوچتے ہیں کہ مال جس کے پاس کم ہے وہ روزے رکھے، ہمارے پاس تھوڑی نا کچھ کمی ہے، دولت کی ٹھاٹ بھاٹ سب کچھ ہے۔ اگر تم دولت کو کمپیئر کرنا چاہو تو عثمان غنی کے قدم تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن انہوں نے بھی بھوکا۔ یہ رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو صحابہ کی، عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، عام دنوں کی بات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا،
میاں ان کے مال سے تمہارا کیا کمپیریزن؟ ایک جنگ میں، جنگ تبوک کے موقع پر انہوں نے جو صدقہ دیا تھا، خیرات کیا تھا، جانتے ہو آج کے زمانے میں اس خیرات کی ویلیویشن کر لی جائے نا، 116 کروڑ روپے بنتے ہیں آج کے۔ وہ حضرت عثمان غنی نے ایک ہی جنگ میں دان کر دیے تھے، وہ خیرات کرتے تھے تو 116 کروڑ آج کی قیمت بنتی ہے کوئی خیرات کرنے والا؟ اور ظاہر سی بات ہے پورا مال نہیں، اپنے مال کا تھوڑا سا حصہ انہوں نے خیرات۔ یہ اصحاب الحجر کون تھے؟ پتھر والے لوگ۔ یہ ایک ایسی قوم تھی، بہت اونچے چوڑے لمبے لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ پورے پتھر کے پہاڑ کو ہاتھوں سے تراش کر کے اپنا گھر بنا لیتے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی پتھر کو ڈیزائن کرنا، تراشنا، اور اس کے اندر جو ہے دروازے بنانا، کمرے بنانا، سب پہاڑ کے اندر ہی ہوتا تھا۔ باقی کوئی چیز اینٹ سیمنٹ سے جس طرح دیواریں بنائی جاتی ہیں نہیں ہے، یہ وہ آج بھی ان کے بنائے ہوئے گھر میں موجود ہیں۔ مدائن صالح اس کو کہا جاتا ہے، سعودی عرب میں یہ شہر موجود ہے الاولا نام سے۔ اب ان لوگوں نے اس کو پکنک پوائنٹ بنا دیا ہے۔ پہلے وہاں کوئی جاتا نہیں تھا، لیکن اب ہر چیز میں پیسہ چاہیے تو اس کو بھی ٹورسٹ پلیس کے طور پر کھول دیا گیا ہے۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام آئے۔ اس قوم کو قوم سمود بھی کہا گیا ہے۔ اکڑ بھی بہت تھی، گھمنڈ بھی بہت تھا۔ جتنے لمبے تھے اتنے گھمنڈ بھی تھے، متکبر تھے، اور وہ اپنے سامنے کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے کہ سب سے زیادہ طاقتور ہم ہیں، اور بڑے فنکار لوگ تھے۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ایمان کی انہیں دعوت دی، ایک تو وہ طاقتور تھے، پہاڑوں کو تراش کر گھر تو بنا لیتے، لیکن ایمان سے محروم تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک خدا کی طرف دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو اور دوسرے بتوں کی پوجا، یہ فلاں فلاں چیزیں چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی نہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ کذب کا مطلب ہوتا ہے جھٹلا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو سیدھے سے انہوں نے نکار دیا، کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ کوئی نبی ہیں، کوئی رسول ہیں؟ تو بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کنٹینیو دعوت دیتے رہے۔ تو اس قوم نے کیا کہا جانتے ہیں؟ ہم تو اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کو تراشتے ہیں تو گھر بن جاتا ہے، آپ اگر سچ میں اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے کوئی زندہ جانور نکال کر کے دکھا دیجیے آپ، پہاڑ کے یعنی پتھروں سے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا تھا لوگوں نے۔ نبی صالح علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے اور اس پتھر کو آپ نے ہاتھ مارا تو اس پتھر سے ایک اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ بھی حاملہ اونٹنی، چلتی تھی، پھرتی تھی، ساری چیزیں۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ جانور سے جانور کا پیدا ہونا یہ نیچرل ہے، اور کسی پتھر سے ایک جاندار پیدا ہو جانا، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ معجزہ ہے۔ اب یہاں پر میں رک کر کے آپ کو یہ بتا دوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ سب کہانیاں ہیں اسلام میں، جیسے ایتھسٹ، ان کے بہت اعتراضات ہیں کہ معجزہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، چاند کیسے پھٹ گیا۔ آپ کہتے ہیں یہ سب تو آپ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ معجزے کو نہیں مانتے کہ نیچر کے خلاف ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں نیچرل چیز آپ کو یہ لگتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو سپر نیچر کہا جاتا ہے۔ قانون سے بھی بڑھ کر کے کوئی چیز ہوتی ہے، قانون سے بڑھ کر کے، یعنی کوئی چیزیں ہیں دنیا میں، کچھ قانون ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، گریوٹی کا قانون پتہ ہے نا؟ اکثر سارے بچے جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں گریوٹی، یہ لا آف گریوٹی جس کو کہتے ہیں، کوئی بھی چیز اوپر جائے گی تو زمین کی طرف نیچے گر جائے گی۔ ہاں، ایک چھوٹی سی بھی چیز، ابھی اس کو میں انگوٹھی کو ادھر چھوڑوں تو کیا یہ رکھی کھڑی رہے گی؟
قانون کیا ہے؟ گریویٹی کا جو لا آف گریویٹی، ہر چیز زمین اس کو کھینچتی ہے، کشش ثقل اس کو کہتے ہیں، ہر وزنی چیز کو زمین اپنی طرف کھینچ لیتی، یہ قانون ہے، لا آف گریویٹی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں ہزاروں کلو کے وزن کی ایروپلین ہوا میں اڑتی ہے، اس کو زمین کیوں نہیں کھینچ لیتی؟ یہ کچھ لا آف گریویٹی سے بڑھ کر کے کوئی انسان ہی نے بنایا نا، اور دنیا اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، پانی میں ایک چھوٹا سا تنکا بھی ڈال دو، کیا ہوگا؟ پانی میں اندر چلا جائے گا۔ لیکن ہزاروں ٹن وزن لے کر کے کچھ شپ، کچھ جہاز پانی پر ایسے ہی تیرتے ہوئے جاتے ہیں، انسانوں کو بھی لے کے چل رہے ہیں، سامان کو بھی لے کے چل رہے ہیں۔ تو قانون جو ہے اس سے ہٹ کر کے بھی تو کچھ چیزیں ہوئی ہیں نا، دنیا میں ہو بھی رہی ہیں۔ تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ سپر نیچر ہے، اور یہ بھی اللہ کے نبیوں سے ہے۔ جب لوگ ان سے مطالبہ کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ اختیار دیتا ہے، اور وہ نبی اپنی طاقت سے ایسا معجزہ دکھاتے ہیں۔ اب پتھر سے اونٹنی کا پیدا ہونا یہ معجزہ ہے۔ ان کو، بعض لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوگی بات اور سمجھ میں نہیں آئے گی، ان سے کہو اگر سمجھ میں آ جائے تو معجزہ ہی نہیں ہے۔ اگر سمجھ میں آ جائے معجزہ وہ ہے جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے، عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے وہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ اب وہ اونٹنی چرتی بھی تھی، آتی بھی تھی، یہ صاف نشانی دیکھ رہے تھے وہ لوگ، کفار و مشرکین۔ لیکن ہوتا ہے نا کچھ لوگ جو انت بھکت ہوتے ہیں، گوبر بھکت ہوتے ہیں، ان کو ہزار صاف نشانیاں دکھیں، نہیں نہ ایمان لانا نہیں ہے، انکار کر دیا انہوں نے، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی چرتی تو رہی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو گاؤں کا تالاب تھا، جب وہ اونٹنی اس میں پانی پینے جاتی تو پورا پانی پی جاتی۔ تو اب ان کو ڈر لگنے لگا کہ ہمارے مویشی، ہمارے جانور کہاں پانی پئیں گے، تو وہ دشمنی کر بیٹھے اللہ کی اونٹنی سے۔ اس کو ناقۃ اللہ کہا ہے قرآن میں، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو اب پھر اس کی دشمنی کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ڈرایا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اس اونٹنی کو کچھ نہ کرنا۔ ہاں پانی کی ضرورت ہے، میں باری لگا دیتا ہوں، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پیے گی۔ اس طرح باری لگی، سب کو پانی ملتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم سمود جو غرور اور گھمنڈ میں مبتلا تھے، انہوں نے ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو پکڑا اور تیر مار کر کے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا۔ جب اونٹنی جیسی ہی ختم ہو گئی، اللہ کا عذاب آنا تھا۔ وہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے عذابات کا آپ جو ڈر سناتے ہیں، اگر نوح علیہ السلام کی قوم پر جیسے عذاب آیا تھا، کیا آیا تھا؟ طوفان، پانی بھر گیا تھا۔ اگر آسمان سے بارش بھی نازل ہو، طوفان بھی آئے، تو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم بہت اونچے پہاڑوں پہ رہتے ہیں، پتھر کے پہاڑ اس کے اندر رہتے تھے، پہاڑ تو نہیں بہیں گے۔ دوسری چیز، اگر لوط علیہ السلام کی قوم پر جیسے عذاب آیا پتھر برسنے کا، اگر وہ بھی آ جائے تب بھی ہمارے پہاڑوں جیسے گھروں پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ کون سا عذاب؟ اگر بہت تیز ہوائیں بھی آئیں تو پہاڑوں کو اٹھا کے تو نہیں لے جا سکتی۔ یہ پورا ایک ایک پہاڑ 2000 3000 فٹ اونچے پہاڑ ہیں، آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ، اتنے اونچے اونچے پہاڑوں کو تراش دیتے تھے اور گھر بنا کر اس میں رہتے، کہ ہوائیں بھی اس کو نہیں اڑا سکتی۔ تو طوفان کا عذاب، پتھر کی بارش کا عذاب، یا پھر ہواؤں کا عذاب کیا آئے گا؟ وہ چیلنج کرتے تھے حضرت صالح علیہ السلام کو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، میں نے جو دعوت دینی تھی ان کو دے دی، اور یہ سرکشی پر اتر آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب جو بھیجا وہ کیسا عذاب تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صیحہ ایک لفظ ہے قرآن میں، چیخ کا عذاب، چیخ کا عذاب۔ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں قرآن سے کیا کیا چیزیں ثابت ہیں۔
معجزے کو آج سائنس کے اعتبار سے میں منواتا ہوں آپ کو. جیسے ابھی میں نے کہا کچھ قانون ایسے ہیں جو سپر نیچر ہے، قانون سے جو عام ہے اس سے بڑھ کر کے. اب چیخ کا جو عذاب ہے، چیخ کس کی چیخ تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے زمین پر، انہوں نے ایک چیخ ماری، آواز نکالی. فرشتے کی آواز میں کیا طاقت تھی واللہ عالم. وہ آواز جب پھیلتی گئی تو اتنی تیز آواز تھی کہ یہ اپنے گھروں میں، پہاڑوں جیسے پتھروں کے گھروں میں جہاں تھے، اس آواز کی وجہ سے ان کا بھیجا نکل کر کے کانوں سے باہر آ گیا، اور وہ جہاں تھے وہیں پڑے کے رہ گئے. آواز کو برداشت نہیں کر سکتا آدمی. اب میں آپ کو بتاؤں، دنیا چیخ کے عذاب کو دیکھ چکی ہے، تبھی جا کر کے یہ بم والی جو آج کیفیت ہے، کئی جگہوں پر جو بارود بم وغیرہ جو بنائے گئے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ صرف آگ نہیں لگتی ہے بلکہ اس میں آواز ہے، اور جتنی تیز آواز ہوتی اتنی تیز ہلاکت ہوتی ہے. جتنے بم بنائے جاتے ہیں، ایٹم بم ہوں یا اور بھی دوسرے، اس میں بہت سخت قسم کی آواز، جب وہ بم پھٹتا ہے تو یہ آس پاس کی چیزیں جو ٹوٹتی ہیں، یہ بارود کی وجہ سے نہیں ٹوٹتی، صرف اس آواز کی وجہ سے ٹوٹتی ہیں. آواز کے اندر یہ طاقت ہے. کبھی آپ ڈی جے کو بجتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، جب بہت تیز ساؤنڈ ڈی جے والے لگاتے ہیں تو ہمارے گھر کی کھڑکیاں ہلنے لگ جاتی ہیں. آپ محسوس کرنا، کبھی آپ کے گھروں کے سامنے سے اگر کوئی ڈی جے جانے لگ جائے تو گھر کے برتن بھی ہلنے لگ جائیں گے. ان کو کون ہلا رہا ہے؟ برتنوں کو کون ہلا رہا ہے؟ کھڑکیوں کو کون ہلا رہا ہے؟ آواز میں اتنی طاقت ہے. یہ تو ڈی جے بہت شارٹ قسم کی آواز ہے جس کو آج آپ سن سکتے ہیں، لیکن جو بم کی آواز ہے اس کو آپ کے کان نہیں سن سکتے. اور یہ دنیا کی بنائی ہوئی آوازیں ہیں، اس سے کئی ہزار گنا زیادہ ایک فرشتے کی آواز میں طاقت ہے. جب وہ آواز آئی ہوگی تو پھر انسانوں کا کیا حشر ہوا ہوگا. تو صرف چیخ کی وجہ سے وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، سب اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے، وہ عذاب الہی کے شکار ہو گئے. یہ ان کا ذکر اس سورے میں آیا ہے. ان کو اصحاب الحجر کہا گیا ہے. یہ پتھر والی قوم ہے. اے گھمنڈ میں مبتلا لوگو، آج تمہیں اگر ایسا لگتا ہو کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور میں بچ جاؤں گا، تو اصحاب الحجر نہیں بچ سکے. وہ اپنے پہاڑ جیسے گھروں کے اندر مردہ پڑے رہ گئے. قیامت بھی جو قائم ہونی ہے نا، وہ بھی آواز پہ ہی قائم ہونی ہے. آواز، یہ آج دنیا کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ساؤنڈ کے اندر کتنا پاور ہے، اور آواز کے ذریعے سے ہی پوری دنیا کو ختم کیا جائے گا. کیسے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. سور ایک باجے جیسی شکل کی ایک چیز ہے. یہ اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں اللہ کے، وہ ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں انتظار میں کہ جب مولا کا حکم ہوگا اس کو بجائیں گے. جیسے ہی اس کو پھونکنے لگیں گے دنیا میں آواز پھیلے گی. پہلے ہلکی 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 ہوتے ہوئے وہ آواز اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ پہلے اس آواز کو سنتے ہوئے بے ہوش ہو جائیں گے. پھر اسی آواز پر پوری دنیا کی موت ہو جائے گی. ایک بھی باقی نہیں رہے گا، ایک بھی باقی نہیں رہے گا. اس سور کی آواز پر سارے کے سارے پورے روئے زمین پر جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے. یہ قیامت قائم ہونے کا منظر ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی زمین میں زلزلے پیدا فرمائے گا، اور پھر یہ پہاڑ سب پورے اڑنے لگ جائیں گے. زمین ختم کر دی جائے گی، ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی. پھر اللہ تبارک و تعالی جو میدان قیامت قائم فرمائے گا، پھر اس میں سارے انسانوں کو جمع کرے گا. تو سور پھونکا جائے گا، اور سور کی آواز بہت تیز ہوگی. لیکن الحمدللہ آپ نہ گھبرائیں، ہمارے اوپر نہیں آنی ہے قیامت، کیونکہ فرمایا گیا قیامت جو ہے کسی بھی مومن پر نہیں آئے گی. اس وقت کوئی مومن باقی نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا. قیامت جو سور پھونکی جائے گی اور اس وقت جو سارے لوگ ہلاک ہوں گے، اس میں ایمان والے لوگ نہیں رہیں گے. ایمان والے بہت پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہوں گے. اب آپ اندازہ کرو، جب سارے ایمان والے ختم ہو جائیں تبھی قیامت کو آنا ہے.
اور جب تک مومنین زندہ ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ یہ روایات سے ثابت ہے۔ تو بہرحال سور کی بھی آواز ہی ہے، آواز کا پاور ہے، اور قیامت بھی اسی میں قائم ہونی ہے۔ اب اس کے بعد دوسری سورہ ہم نے تلاوت کی ہے، سورہ نحل۔ سورہ نحل شہد کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ بھی، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ سے ایک ایسے رس کو نکالتا ہے جو دنیا کی سب سے میٹھی چیز ہے، اور اللہ فرماتا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کس میں؟ شہد میں۔ شہد میں شفا ہے، اس کی گارنٹی قرآن سے ہے۔ اللہ نے فرمایا الگ الگ رنگ کے پھولوں سے یہ مکھی چوس کر کے آتی ہے رس، اور اپنے چھتے میں لا کر چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے بعد اس میں مٹھاس آتی ہے، اور غضب کی مٹھاس، اس کی مٹھاس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو اوریجنل مٹھائی ہے وہ شہد ہے دنیا میں، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں، سب بنی ہوئی ہیں، لیکن اوریجنل جو مٹھاس ہے وہ صرف شہد کی ہے۔ اس کا ذکر کیوں ہے؟ دو جانوروں کا اللہ نے ذکر فرمایا، ایک گائے کا، یعنی دودھ دینے والی جو بھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم دودھ کہاں سے نکالتے ہیں، دودھ کہاں سے آتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ سے۔ گائے چارہ کھاتی ہے، اس کے بعد اس کو جگالی کر کے وہ ہضم کرتی ہے، اور اس کا وہ فضلہ بن جاتا ہے، اور اسی سے تھوڑا خون بھی بنتا ہے۔ خون اور اس کے گوبر کے بیچوں بیچ سے دودھ کو اللہ نکالتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من بین فرث و دم لبنا خالصا، خالص دودھ نکلتا ہے، نہ اس میں گوبر کا اثر آتا ہے، نہ خون کا اثر آتا ہے، اور نہ ہی کسی گائے کو چیر کر کے دیکھ لو کہ کوئی فلٹر اندر رکھا ہوا ہے۔ کون سی مشین لگی ہوئی ہے؟ کون سی مشین لگی ہوئی ہے کہ اس دودھ کو صاف کر کے، یعنی اس میں خون کے ذرات ہیں تو الگ کر دے، گوبر کے ذرات ہیں تو الگ کر دے؟ میاں رنگ بھی نہیں آتا اور نہ ہی مزہ آتا ہے۔ دودھ کے اندر کبھی خون کا مزہ آیا؟ دودھ کے اندر کبھی گوبر کا مزہ آیا؟ نہ مزے کو اللہ ملنے دیتا ہے، نہ اس کے اثر کو، نہ اس کے رنگ کو ملنے دیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ سے خالص دودھ کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ پینے والوں کے لیے پیٹ بھرنے والی غذا ہے۔ ایک اس کا ذکر ہے اس جانور کا، اور دوسرا مکھی کا، کہ مکھی جو ہے یہ عبرت کی چیز ہے، شہد کی مکھی۔ اللہ کرے کہ آپ کو کبھی ڈنک نہ مارے، کبھی ڈنک نہ مارے۔ اگر یہ مارتی ہے تو زہر چڑھتا ہے، جسم پھول جائے گا، چہرے پہ اگر کاٹ لے، کئی لوگوں کا اس میں انتقال بھی ہوا، موت بھی ہوتی ہے۔ اگر کئی مکھیاں مل کر کے کاٹ دیں آدمی کو شہد کی، آدمی مر سکتا ہے، زہر ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا، وہ زہریلی مکھی ہے، اور پھولوں کا جو رس چوستی ہے اس میں سے آپ بھی چوس کے لا کے اپنے گھر میں تھوک کے دیکھو، گلاب کو چوس لو، موگرے کو چوس لو، چمیلی کو چوس لو، اور اپنے گھر کے ایک کٹوری میں تھوک کے دیکھو، بدبو ہی آئے گی۔ اور پھولوں کا رس تو کڑوا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ مکھی زہریلی خود بھی ہے اور چوستی کڑوے پھولوں کا رس ہے، اور لا کر کے چھتے میں جب ڈالتی ہے تو نہایت ہی شیریں، نہایت ہی میٹھی چیز۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اس میں مٹھاس پیدا کرتا ہے؟ کون ہے؟ اس کو مٹھاس پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ خالق کائنات ہے، جو پھولوں کو رنگ دیتا ہے اور شہد کی مکھی کے منہ میں مٹھاس دیتا ہے۔ اب اسی کو کہا گیا ہے یہ عبرت کی چیز ہے۔ ویسے آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، وہ ڈنک مارے تو زہریلی، لیکن تھوک دے اپنے چھتے میں تو وہ شفا والی غذا ہے۔ ایک ہی منہ سے دو چیزیں کیسے؟ اتنا زہر بھی ہے کہ کاٹے تو مر جائے، اور اتنا ہے کہ اپنے گھر میں چھوڑے تو بیماروں کو شفا بھی ہو جائے۔ ایک ہی مکھی کے اندر یہ دو چیزیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا گستاخان رسول کو، وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت
ظالموں میں شہد کی مکھی کی طرح ہوں. اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کہتے ہیں میں شہد کی مکھی کی طرح ہوں جس کی مٹھاس کا بھی جواب نہیں، جس کے ڈنک کا بھی جواب نہیں. وہ اپنوں کے لیے میٹھا رس دیتا ہے اور ظالموں کے لیے وہ ڈنک بھی مارتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے مثال میں فرمایا شہد کی مکھی کی طرح. لیکن میں آپ کو ایک روایت یہ بھی بتاؤں، اس شہد کی مکھی کے اندر جو مٹھاس آتی ہے، اتنی مٹھاس کیسے؟ فرمایا کہ یہ جب پھولوں کا رس چوستی ہے تو پھولوں کا رس چوس کر اپنے گھر جانے تک یہ حضور پاک پر درود پڑتی ہے، اور اس درود کی برکت ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ اس کے منہ میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمارے منہ میں مٹھاس پیدا فرمائے. مسلمان ہونے کے ناطے آپ یہ مجھے بتائیں، جہنم سے بچنا، دوزخ سے بچنا ممکن ہے کہ ناممکن ہے؟ ناممکن تو نہیں. جہنم سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اگر برے کام نہیں کرو گے تو جہنم میں تھوڑی نہ جانا ہے. تو یہاں کچھ پریکاشن سے، کچھ احتیاط سے جہنم سے بچا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو ہماری یہاں پر الٹ پھیر کیسے ہے زندگی میں. جو امپاسبل ہے موت سے بچنا، اس کے لیے ہم دوڑ بھاگ بہت کرتے ہیں، کوشش بہت کرتے ہیں کہ کسی طرح بچ جائے. یہ دوائیاں کرانا، ساری چیزیں تو اسی لیے تو ہے نا، موت سے بچنے کے لیے. موت سے بچنا ناممکن ہے، پھر بھی بچنے کی انسان بہت کوشش کرتا ہے، جبکہ جہنم سے بچنا ممکن ہے، پاسبل ہے. اس سے بچنے کی ایک کوشش بھی کیوں نہیں کرتا؟ وہاں پر کوشش ہونی چاہیے. اب میں اگر آپ کو سنا دوں چند آیتیں، اس کے بعد سوائے دعا کے ہمارے پاس کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے. قرآن کی چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مفہوم آیتوں کا رکھتا ہوں جلدی جلدی میں، کہ جہنم کا ایک خاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہے کیا یہ چیز جہنم. پہلے قرآن کی آیتیں اگر آپ سن لیں کہ قرآن پاک میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیان کیا ہے. بہت ساری جگہ آپ آیتیں بھی پڑھتے ہیں، سورتیں جو آپ کو یاد ہوں گی، ان سورتوں میں بھی کئی جگہ جہنم کا ذکر آیا ہے. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ، یہ جو سورہ ہے اس میں پورا جہنم کا تذکرہ ہے. آپ دیکھیں جہنم کی آگ کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں آئیں گی. اب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، اس میں سورہ یونس کی ایک آیت جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. دیکھتے ہی جہنم کو، جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا تو چہرے جو ہے بالکل کالے پڑ جائیں گے، سیاہ پڑ جائیں گے. اچھا، جہنم کوئی ایک کنویں کا نام نہیں ہے. جہنم کتنی بڑی ہے یہ میں اگر آپ کو بتا دوں تو اندازہ کریں. جہنم میں جس کو ڈالا جا رہا ہے نا، جو جہنمی، اس کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک جو چوڑائی ہے وہ ایک تیز گھوڑا 40 دن دوڑے تب طے ہوگی. جہنمی، ایک جہنمی، جہنم کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس انسان کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں، اس کو اتنی بڑی شکل بنا کر کے ڈالا جائے گا. اب آپ اندازہ کریں ایک جہنمی جب اتنا بڑا اس میں گر رہا ہے تو جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو جہنم میں گر رہے ہوں گے تو پھر جہنم کتنی بڑی ہوگی. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ. اس کے طبقات ہیں، وادیاں ہیں، عذابات ہیں، کیسے کیسے عذابات ہیں، ان کے ذکر بھی قرآن پاک کے حوالے سے آئے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی یہ جو ملتا ہے. اب یہ دیکھیں، سنیں، جہنم کے ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان، صرف ایک سائیڈ کی بات کر رہا ہوں، پورے جہنم کی نہیں، ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت لگے گی. اگر طے کرنا چاہے کوئی تیز رفتار سواری تو وہ 40 سال کی مسافت صرف اس کا ایک کارنر ہے جہنم. اور یہ بھی حدیث پاک میں ملا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک اچانک دھماکے دار آواز آئی. صحابہ نے پوچھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے منہ سے گرایا گیا تھا، وہ اب جا کر کے اس کے نیچے لگا ہے.
تہ میں جا کر پہنچا ہے. تو اگر اس کی گہرائی اتنی ہے، 70 سال لگ جاتے ہیں ایک پتھر کو گرتے گرتے، تو وہ کس قدر بڑی ہوگی جہنم. جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا، اس کو زنجیریں پہنا کر کے، کڑیاں ڈال کر کے فرشتے لا رہے ہوں. کتنے فرشتے لا رہے ہوں گے جانتے ہیں آپ؟ صرف جہنم کو لانے والے جو فرشتے ہیں وہ سب سے بڑے طاقتور فرشتے. جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں جب لایا جا رہا ہے، توجہ چاہے، جب وہ فرشتے لا رہے ہوں گے تو کل تعداد جو بتائی گئی ہے بعض روایت میں 490 کروڑ فرشتے صرف اس کو تھامے ہوں گے، جس میں سے ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے، اللہ اکبر، کہ وہ دنیا کے سارے پہاڑوں کو اٹھا سکتا ہے. 490 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے. اب اور دیکھیں آپ، میں بتاتا ہوں، اس کو جو زنجیریں پہنائی گئی ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے. ہر زنجیر کو اس طرح کی 70,000 زنجیریں اسے لگی ہیں، فرشتے اسے کھینچ کر کے لا رہے ہیں. اور جب میدان محشر میں وہ جہنم کو لایا جائے گا، آگ اگلتی ہوئی جب وہ آ رہی ہوگی، اب یہ بات پڑھتے ہی دل دہل جاتا ہے میرا، کہ جیسے مجرمین کو دیکھے گی جہنم، جن کے لیے دوزخ لکھ دیا گیا یا ان کو دوزخ میں جانے کا آرڈر ہو گیا، تو جیسے ہی وہ مجرمین کو میدان قیامت میں جہنم دیکھے گی، یہ 490 کروڑ فرشتوں کے بھی ہاتھ چھوڑا کر کے بھاگنے لگی. ان سے بھی وہ ہاتھ چھوڑا کر کے ان مجرمین کی طرف بھاگے گی. اسے روکا جائے گا، زنجیریں کھینچ لی جائیں گی. کس کی طرف جائے گی؟ مجرمین کی طرف نگلنے کے لیے، کہ مجھے بھوک زیادہ ہے اور یہ مجرمین مجھے دیے جائیں. تو میدان قیامت میں آگ اگلتے ہوئے جہنم مجرمین کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے، یہ سوچ کر کے ہی دل دہل جاتا ہے. اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قاف میں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. وہاں کافروں کو، مشرکوں کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں. کس طرح سے ڈالا جاتا ہے وہ بھی دیکھیں، قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. جب ڈالا جاتا ہے تو ایسی تنگ و تاریک جگہ سے ڈالا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ داخل کیے جانے کی جگہ تاریک ہوگی. تاریک کا مطلب ایک تو اندھیری اور ایک تنگ. جیسے تلوار کی انی کو کسی جگہ پھنسایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جہنمی کو اس طرح سے گھساتے ہوئے ڈھکیلا جائے گا وہ چھوٹی سی جگہ سے جہنم میں جب اسے گرایا جائے گا. اور کافروں کو ایک تنگ اور تاریک جگہ پر ایسے ڈالا جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کو چپک رہے ہوں گے جہنم کے اندر، اور بھرا جا رہا ہوگا انہی جہنم کے جہنمیوں سے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جہنم کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی، سیراب ہو گئی، تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ تقول حل من مزید، تو جہنم پھر یہ کہے گی کہ اے مولا اور کچھ زیادہ ہو تو دے دے، اور کچھ مجرمین ہو تو دے دے. وہاں پر مجرمین چھاٹے جا رہے ہوں گے، دوزخ میں گرائے جا رہے ہوں گے. میرے عزیزو، جہنم کا تذکرہ یہ عام بات نہیں ہے. اور یہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے وہاں پر دوزخ میں، روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، اتنا رو رہے ہوں گے وہاں پر. اور جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا تو وہ پھنکارے ماریں گے، اس طرح شور ہوگا دوزخ میں، اتنا شور ہوگا کہ ایک دوسرے کی آواز کسی کو نہیں سنائی دے رہی ہوگی. وہ ہر کوئی، کیوں نہیں شور ہوگا؟ کہ جو وہاں پر ان کو زندگی دی جا رہی کیسی ہے جانتے ہیں؟ آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، اللہ اکبر، آگ کی زنجیریں ان کو پہنائی جا چکی ہوں گی، ہاتھوں میں بھی اور پیروں میں بھی. اور وہاں کا ایک سانپ اونٹ کے برابر اور بچھو خچر اور گھوڑے کے برابر کے، اگر وہ ڈنک مارے تو روایت میں ملتا ہے کہ 40 سال تک اس کا درد محسوس کرے گا وہ.
اور جو اس کی چمڑی ہے جہنمی کی، وہ چھوٹی موٹی نہیں ہے، 42 ہاتھ کے برابر کی موٹی چمڑی ہوگی. ایک جہنمی کے جسم پر جو چمڑی ہوگی اس کو جلایا جا رہا ہوگا، اتنا بڑا اس کو بنا کر کے عذاب چکھایا جائے گا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذُوقُوا بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، چکھو اب عذاب جو تم کفر کرتے تھے دنیا میں، بہت کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، آج چکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب جہنمیوں کو لا رہے ہوں گے، کس طرح سے کہا گیا؟ منہ کے بل لائے ہوں گے. بعض کو ان کا منہ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں پھنسا کر کے اور وہاں سے ان کی گردن پکڑ کر کے کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لا رہے ہوں گے، اور بعض کو ان کے پیٹ کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے باہر نکالی جائیں گی اور اس طرح سے انہیں کھینچ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا. آپ یہ مت سمجھنا کہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے، کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے. لیکن مسلمان بھی اگر گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اسے دوزخ میں جانا ہوگا، دوزخ میں جانا ہوگا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب تمہاری چمڑی پک جائے گی آگ کی گرمی کی وجہ سے، ہم وہ چمڑی بدل دیں گے، پھر نئی چمڑی لگائیں گے. بدلناہم جلودا غیرہا، یہ 42 ہاتھ موٹی چمڑی جب جل جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ بدل کر کے دوبارہ لگائی جائے گی. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کتنے ٹائم پہ بدلی جائے گی؟ توجہ چاہتا ہوں، روزانہ نئی چمڑی بدلی جائے گی روزانہ یا مہینے میں؟ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں نہیں، 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی. 1 گھنٹے میں 70 بار وہ چمڑی بدلی جائے گی جہنمی. اب وہ جب چیخ و پکار کر رہے ہوں گے تو بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے. جہنم کا کھانا اور پانی بھی تو سن لو، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. شجرۃ الزقوم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوہڑ کا ایک درخت، بہت ہی کانٹے دار پھل، ایک جہنم کا ایک درخت ہے، اس کا پھل دیا جائے گا. کہا گیا اس پھل کا ایک دانہ اگر دنیا میں گرا دیا جائے تو سارے جانور اور انسان مر جائیں اس کی کڑواہٹ سے. وہ ایک پھل کا، اس کی کڑواہٹ. اور وہ جو پھل دیا جائے گا جہنمی کو کھانے کے لیے، بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ کھائے گا، لیکن جیسے ہی وہ پھل کھائے گا اس کے کانٹے اس کے حلق میں اٹک جائیں گے اور باہر نکل چکے ہوں گے، نہیں اندر جائیں گے. وہ کہے گا کہ مجھے پانی پلایا جائے. پانی بھی مائے حمیم، شرب الہیم، سورہ واقعہ پڑھو تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھذا نزلہم یوم الدین، آج تمہاری مہمان نوازی اسی پانی سے کی جائے گی. وہ کون سا پانی؟ اللہ اکبر. حدیث پاک میں ہے فرمایا گیا مجرمین کے سڑے ہوئے جسموں سے جو پیپ نکلے گا، خون نکلے گا، اس کو پکایا جائے گا، کھولایا جائے گا، اور وہ پانی اس قدر تیز گرم ہوگا کہ جب جہنمی کو دیا جائے گا پیالے میں تو وہ اس کی تیز گرماہٹ سے اس کا جبڑا زمین پر گر چکا ہوگا، نیچے کا ہونٹ لٹک رہا ہوگا. اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پینا ہے اور اپنے تھوڑ دار درخت کے پھل کو اندر داخل کرنا ہے. تو اسی گرم پانی کو جب اندر ڈالے گا تو اس کی انتڑیاں گل چکی ہوں گی. لیکن کوئی مسئلہ نہیں. آپ سوچتے ہوں گے ارے اتنا سخت عذاب، آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، درخت ایسے، پھل ایسے، بچھو ایسے، سانپ ایسے، تو پھر مرتا کیوں نہیں؟ قرآن میں اللہ نے وہ بھی فرمایا. سورۃ الاعلیٰ کی آیت ہے، اللہ فرماتے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا. جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ یہ دوزخ نہ کسی کو زندہ رکھے گی نہ کسی کو موت دے گی، موت بھی نہیں آنی، مر بھی نہیں سکتے. مجرمین وہاں یہی تمنا کریں گے جو دنیا میں موت آنے سے جو ہم ڈرتے تھے، لیکن آج ہم کو چاہیے موت تو دے دی جائے. رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اب موت کسی کو نہیں آنی ہے، دنیا میں ایک بار آ چکی، آ گئی. نہ جنتیوں کو موت آنی ہے نہ دوزخیوں کو موت آنی ہے. یہ ہے دوزخ. اس کی چند ہی باتیں میں نے پڑھا،
میرے عزیزو، اللہ اکبر، ایک حدیث پاک ہے مسند احمد کی، یہ بھی حدیث سن لے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھید کر کے پیٹ میں پہنچ جائے گا۔ اگر اوپر سے پانی گرایا جائے تو سر میں سے سوراخ کرتے ہوئے پیٹ میں گر جائے گا، اور پیٹ میں جو کچھ ہو اسے کاٹ ڈالے گا، اور یہ سب کچھ پیٹ سے نکل کر